السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال: المسلم كجسد واحد. رواه البخاری ومسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The primary aim of this program, there is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. The primary aim of unity, united we stand. To be stand united we stand, divided we fall. The primary aim of education is to prepare and to qualify in the new generation for participation in the development, cultural society in our villages, in our cities, in our country. پون سوکات کٹھن جگ ماہی. تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرسی. ملیچھ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پرانڈ مکھا. احمد دی پرشٹتی میگا مرتس جگرم وہم سوریہ واجانی. یات یووم بھووم دیوہ سویم شاوتر نیرتہ انسونتا ستپتر مامہے. میگاوا چیتشٹو اسرو مگونا تری ورشنو اگندسابی سہستریر ویشوانرہ. وسودیو ستم دیوم کنسچانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گروما. ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا. ماترمان پتروان چاریاوان پرشو ویدا. پرشستا دھارمکی ودیتی دشیتے ودیتے یسسا ماسمگمہ. نیتتویپدیتے
شدرو ہردے دور بلیم محترم جناب صدر جلسہ، غیور مسلمانوں، پردے میں تشریف فرما ہمارے سماج کی ماں اور بہنوں، تقریباً ایک ہفتے کے بعد سرزمین بہار میں سیمانچل کی دھرتی میں پھر سے ہماری حاضری ہوئی۔ 22 تاریخ کو یہاں سے سفر شروع ہوا باہر کا، اس کے بعد مستقل سفر میں اتر پردیش کا اور بنگال، کولکاتہ، لکھنؤ، تلنگانہ ہوتے ہوئے میں آج صبح حاضر ہوا ہوں اس پروگرام کے لیے۔ باہر کے پروگرام کا تقاضا ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے، اور سفر میں بہت زیادہ دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں آنے کے لیے میں نے سوچا کہ معذرت کر لوں، لیکن بہت اچھا عنوان پروگرام کا اتحاد امت، اتحاد ملت کے نام سے میری زبان دی ہوئی تھی۔ ہم نے وعدہ کیا اور اللہ نے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی کہا کہ جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو، اور جو مومن ہوتا ہے وہ وعدہ مکمل کرتا۔ اسی کے پیش نظر میں جلسے میں حاضر ہوا ہوں، اور سب سے آخری کڑی کی شکل میں مجھے پیش آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ 2 چیزوں پر فوکس کروں گا، اور جو آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت، سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی، اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تعلیم سے، اور دوسری آیت جو پڑھی گئی اس کا تعلق اتحاد سے ہے، یونیٹی سے ہے، اسٹرینتھ سے ہے۔ اسی کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، 23 تاریخ کو، 24 تاریخ کو ایک پروگرام ہمارا کولکاتہ میں تھا۔ 24 نہیں بلکہ 26 تاریخ کا پروگرام ہمارا اتر پردیش میں تھا۔ وہاں تقریر شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک پرچہ بھیجا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے، اور سچ پوچھئے۔ وہ ایک ایسا سوال تھا جو ہم نے اب سے تقریباً 8 سال پہلے اس کو ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، اپنے کالج کے اندر، ہم نے اس سوال کو انگلش سے ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اس وقت ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی اتفاق نہیں ہوا بیان کرنے کا، کبھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یا کبھی ذہن میں وہ مضمون نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون اور اس سوال کا جواب آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ضروری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور فائدے کی بھی چیز ہے۔ یہ 29 نومبر، اب سے پیچھے 3-4 دن آپ جائیں گے تو ایک تاریخ آتی ہے 26 نومبر۔ 26 نومبر کا پروگرام تھا، تو اسی عنوان پر کسی اچھے انٹلیکچوئل نے، پڑھے لکھے انسان نے سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا؟ آپ لوگ بھی سمجھیں گے، کہیں گے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا ہوگا؟ بہت سارے اتہاسک چیزیں، تاریخی چیزیں رونما ہوئی ہوں گی، لیکن آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی شاید بہت ساری وہ باتیں جو یاد نہیں۔ جب ہم نے غور کیا تب پتہ چلا کہ 26 نومبر کو ہمارے بھارت کا
ہمارے ہندوستان کا قانون اور سمویدھان اس دن پاس کیا گیا تھا، قبول کیا گیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری، میں بتا دیتا ہوں ایز اے انفارمیشن۔ چونکہ تعلیم کے تعلق سے ہم نے آیت پڑھی، اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا۔ 26 نومبر 1949، 1951، 26 نومبر 1949 کو سمویدھان سبھا لگایا گیا۔ 290 یا 84 ممبر تھے سمویدھان سبھا کے۔ تو اس سمویدھان سبھا میں بھارت کا جو سمویدھان لکھا گیا، تیار کیا گیا، 2 سال 11 ماہ 18 دن میں۔ ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 کو، 15 اگست کو۔ لیکن اب یہ ملک چلے گا کیسے، یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ ایجوکیشن کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اکنامکس کے میدان میں، اور سارے ہر چیز کے سیکٹر میں کیسے یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، کرشی وبھاگ کیسے چلے گا، ریلوے کیسے چلے گا، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو آگے کرنے کے لیے ایک قانون، ایک سمویدھان کی ضرورت تھی۔ تو وہاں پر 1947 کو ایک کمیٹی بنی 350 لوگوں کی، 350 لوگوں کی کمیٹی بنی کہ ایک بھارت کا خود کا قانون ہونا چاہیے، کیونکہ انگریز کے قبضے سے بھارت چھینا گیا تھا۔ تو انگریز اپنی مرضی سے اس دیش کو چلا رہے تھے، ان کی جو مرضی آتی تھی وہ چلاتے تھے۔ ہم جنہیں گاندھی جی کہتے ہیں، فادر آف دا نیشن انہیں کہا جاتا ہے، وہ شروع میں انگریزوں کے سپورٹر تھے، شروع میں برٹش گورنمنٹ کے سپورٹر تھے۔ انہی کے کہنے پر ہمارے بھارت کے جوان برٹش سینا میں داخل ہوتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کر وہ لڑائی کرتے تھے اس وقت ان کے کہنے پر۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تب جا کر ان سے بغاوت انہوں نے شروع کی۔ ایک لمبی ہسٹری ہے گاندھی جی کی، میں ادھر نہیں جاؤں۔ تو بہرکیف جب آزاد ہوا، یہ دیش کیسے چلے گا، یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو ان 350 لوگوں کی جو کمیٹی تھی، ان میں سے چن کر 7 لوگوں کو الگ کیا گیا۔ ان 7 لوگوں کا بڑا جو چیئرمین تھا، چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ان 7 لوگوں میں ایک آدمی کا نام، ایک ممبر کا نام محمد سعد اللہ انصاری بھی تھا، جو آسام کی چیف منسٹر بنائے گئے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1947 کے بعد بھارت کا سمویدھان لکھنا شروع ہوا۔ 10 ملکوں سے ان کے سمویدھان کو لیا گیا، وہاں سے اٹھا کر جو اچھے آرٹیکلز تھے، اچھی باتیں تھیں، دنیا کے 10 ملکوں سے لے کر جمع کیا، ہمارے بھارت کے سمویدھان کو بنایا گیا۔ جب یہ سمویدھان جمع ہوا، اب لکھنے کی باری آئی، تو بھارت کے سمویدھان کو لکھنے والا ایک بہار کا آدمی، پرم بہاری نارائن، بھارت کے سمویدھان کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اس کو لکھنے میں 6 مہینے کا وقت لگا۔ اس پورے 2 سال 11 ماہ 18 دن، تقریباً 3 سال کی اس لمبے عرصے میں ہمارے سمویدھان کو لکھنے میں
تیار کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 6.3 کروڑ روپے خرچہ ہوا، اور اس کے پیج کے دونوں طرف جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ ڈیزائن شانتی نکیتن، جنہیں آج کے تاریخ میں پھول پور بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے 2 بنگالی آرٹسٹ نے اس کے اوپر تزئین کاری کی، اس کو لکھا اور اس کو خوبصورت بنایا۔ جب پرم بہاری نارائن صاحب نے لکھا، ان سے کہا کہ تم کو کتنا پیسہ چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میری شرط ہے کہ ہر پنے کے آخر میں میرے اور میرے دادا کا نام ہونا چاہیے، یہی ہماری مزدوری ہوگی۔ تو آج بھی بھارت کے سنویدھان کے ہر پیج کے آخر میں نیچے میں اس آرٹسٹ کا، اس رائٹر کا، اس کاتب کا، کاتب سنویدھان کا نام پرم بہاری نارائن پرساد کا نام، اس کے دادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ پورے سنویدھان میں تقریباً 450 آرٹیکلس ہیں اس وقت میں، ابھی تو کم ہو گئے، 1,80,000 الفاظ ہیں اس میں۔ کمپیوٹر سے نہیں لکھا گیا، ہاتھ سے ہم لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ دوات اور قلم سے ہم لوگوں نے بھی لکھنا شروع کیا اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے۔ ایز اے انفارمیشن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ 7 لوگ جب لکھنے والے تھے تو کیوں لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا قانون، ڈاکٹر بھیم راؤ، بابا صاحب بھیم راؤ کا نے سنویدھان لکھا؟ وہ اس لیے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ کون سے فیملی سے آتے تھے؟ نیچے فیملی سے، یعنی سب سے جسے چھوٹی ذات بولتے ہیں، آدیواسی بھی نہیں بلکہ جن کو دلت بولا جاتا ہے، سنسکرت کی زبان میں جن کو شودر بولا جاتا ہے، شودرو برہمنتامتی شودرم ہردے دوربلیم، شودر بولا جاتا ہے۔ ایس ٹی شیڈیول ٹرائب، ایس ٹی ایس سی شیڈیول کاسٹ، شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب، ایس ٹی کے لیے بہت سخت قانون ہے۔ اگر آپ، اور ان میں کون لوگ آتے ہیں؟ ہمارے یہاں جن کو ہم لوگ چمار برادری بولتے ہیں، ڈوم جن کو بولتے ہیں، ہمارے نظر میں تو یہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن بھارت کے سنویدھان میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر یہ چلا جائے FIR کرنے کہیں پر تو فوراً پولیس آ کر مجرم کو پکڑتی ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، ان کی اتنی طاقت ہے۔ ہم لوگوں کی نظر میں نہیں مانتے، لیکن ایس ٹی ایس سی کے لیے اسپیشل قانون اور ججز اور اسپیشل جوڈیشری بنائی گئی ہے۔ تو یہ ایک ادنا برہمن ادھر ایس ٹی، برہمن ادھر شودر، تو شودر میں سے ہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہے، چمار برادری سے، جنہیں ہم چمار برادری بولتے ہیں، ان میں سے۔ اتنے بڑے ودوان تھے، جواہر لال نہرو ودوان تھے، محمد علی جناح ودوان تھے، اور وہ تو خیر چلے گئے تھے بھاگ کے، اور لوگ ودوان تھے، ڈاکٹر سردار پٹیل ودوان تھے، اور بھی بہت بڑی لسٹ تھی، ودوان بیرسٹر تھے، وہ لوگ بہت بڑے بڑے وکیل، قانون داں، کسی کو نہیں چنا گیا، لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کیوں چنا؟ جب قانون لکھنے کی بات آئی سنویدھان کی، تو جواہر لال نہرو نے گاندھی جی کو کہا کہ سنویدھان کون لکھے گا؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ لندن، جہاں سے میں پڑھ کے آیا ہوں، وہاں ہمارے پروفیسر کو جا کر کہو کہ ہمیں بھارت میں سنویدھان لکھوانا ہے، کوئی بڑا ودوان دیجیے۔ تو وہاں کے پروفیسر نے کہا، لندن کے پروفیسر نے کہا انگلینڈ میں، تم یہاں آ کر پروفیسر ڈھونڈتے ہو، تمہارے ملک میں خود بہت بڑا قانون داں موجود ہے۔ انہوں نے کہا نام، کہا اس کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ کہا کیوں؟ کہا 12 ڈگریز ہے ان کے پاس، 12 بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے پاس، اس سے بڑا قانون داں تو
تمہارے ملک کے اندر اور ہماری یونیورسٹی کے اندر کوئی نہیں۔ تب وہاں سے آئے اور آ کر صاف لفظوں میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو انتخاب کر لیا جاتا۔ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا جیسے آج کل بہت بھید بھاؤ ہو گئے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نومینیٹ کیے جاتے اور ان 7 لوگوں کی ٹیم بنی، ان میں سے چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ ادھیکش کون بنتے ہیں اس ٹیم کے؟ ڈاکٹر راجندر پرساد، بھارت کے سب سے پہلے راشٹرپتی بنائے گئے۔ قانون بننے کے بعد وہ ادھیکش بنتے ہیں اور سب لوگوں کو ان کو معاون بنایا جاتا ہے۔ لیکن 7 ممبر میں سے کوئی بھی قانون لکھنے میں مدد نہیں کیے، کیونکہ 7 ممبر الگ الگ اسٹیٹ کے تھے۔ کچھ چلے گئے اپنی بادشاہت میں، کچھ چلے گئے آسام، کچھ کسی کا موت ہو گیا، کوئی دوسرے کنٹری دوسرے ملک بھاگ گئے، اکیلا تنہا بچ گئے تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورے 2 سال 11 ماہ 18 دن کے اندر مکمل کر کے دکھایا۔ اور پھر جب تیار ہو گیا تو اب جو کمیٹی بنی تھی 350 لوگوں کی، ان میں سے بھی بہت سارے انتقال فرما گئے تو 290 آدمی بچے۔ تو 290 آدمی کو ودھان سبھا میں بٹھایا اور وہاں پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی اس کتاب کو، بھارت کے سمویدھان کو پیش کیا۔ بحث و مباحثہ ہوئی، ایک آرٹیکل کے اوپر بحث ہوئی۔ سارے آرٹیکلز کے اوپر جب بحث ہو گئی، 2000 سنشودھن کیے گئے، امینڈمنٹ ہوا۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جب اب ہوا نا، سی اے بل میں سٹیزن امینڈمنٹ بل جو تھا، امینڈمنٹ کا مطلب تصحیح، داخل باہر، امینڈمنٹ کرنا، سنشودھن کرنا، سدھار کرنا، کمی بیشی کرنا، اس کو امینڈمنٹ ایکٹ بولتے۔ تو 2000 امینڈمنٹ ہوا، اس میں سدھار ہوا۔ جب سب سدھار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کو جب قبول کیا گیا کہ ہاں اب یہ کتاب ہمارے سمویدھان کی ہے، اب اس کو امپلیمنٹ نافذ ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر، تو وہ تاریخ تھی 26 نومبر 1949۔ گویا پاس ہو گیا، یہ کتاب پاس ہو گئی۔ 1.5-2 مہینے کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ کتاب پورے بھارت میں نافذ کر دی گئی۔ تو ہم لوگ جو 26 جنوری مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے قانون کو پورے بھارت میں لاگو کیا گیا۔ 26 نومبر 1949 کو قانون کو قبول کیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو پورے بھارت کے اندر وہ سمویدھان لاگو کیا گیا۔ And you should to know about that۔ آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے جانکاری کے طور پر آپ کو یہ خبر دی۔ باقی ہمیں بات کرنی تھی ایجوکیشن کے تعلق سے۔ میں نے مزاج بنایا تھا کہ مجھے کچھ تعلیم کے اوپر پھر سے بولنا، لیکن یہاں اتحاد ملت، اتحاد امت کانفرنس ہو رہی ہے۔ بہت مختصر دن میں یہ پروگرام سیٹ اپ ہوا ہے۔ میرے لیے تو بہت کم دنوں، 1-1.5-2 ہفتے کے اندر ہی میرا ٹائم لیا گیا ہے۔ آرام کا دن تھا لیکن لیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں تقریباً اکثر اسٹیٹ کے اندر اللہ نے جانے کا موقع دیا ہے۔ جو سب سے بیکار اور سب سے بڑی درگتی اگر کسی علاقے کے لوگوں کی ابھی ہو رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے سیمانچل کے لوگ، ہمارے کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج، ارریہ کے لوگوں کی درگتی۔ کیسے یہ قوم آگے بڑھے، ہمارے سیمانچل کے لوگ کیسے ترقی کریں، کون سا فارمولہ اپنائیں جو ترقی کرے؟ ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی راستہ ہے جو آپ کو، ایک ہی فارمولہ ہے جسے اپنا کر آپ عزت کے دہلیز تک جا سکتے۔ وہ راستہ ایجوکیشن،
ایجوکیشن پورا ایک لائن ہے، از ٹو پریپیئر. ایجوکیشن کس لیے؟ وہ ایک تیاری، اینڈ ٹو کوالیفائی، شریک ہونے کے لیے. ایجوکیشن دا پرائمری ایم، بنیادی مقصد ایجوکیشن از ٹو پریپیئر اینڈ ٹو کوالیفائی دا نیو جنریشن. یہ ہماری نئی نسل جنہیں پتہ ہی نہیں کہ جلسے میں آئیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے. خبر ملی کہ اس جلسے میں کچھ لوگوں نے، کچھ سرپسندوں نے، ہمارے کچھ نوجوان ساتھیوں نے اپنی کم علمی بے عقلی کی وجہ سے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کا اثر جلسے پر پڑا. آپ جلسہ یہی کرنے آتے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پر آ کر کچھ غلط کرنا ہے تو آپ اپنے گھروں پہ کیجئے، آپ اپنے بستی محلے میں کیجئے. جلسہ قرآن و حدیث کی بات سننے سنانے کے لیے ہوتی، آپ کی عیاشی کے لیے نہیں ہوتی. اور آپ ہی لوگوں کے غلط اقدام کی وجہ سے آج مسلمان لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا جلسے والوں، سارے جلسے والوں سے ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ خدا را عورتوں کا سسٹم بند کیجیے اپنے جلسوں میں. راتوں کو عورتیں نہیں سنتی ہے تقریریں آپ کی. مارکیٹ میں گھومیں گے، جس جلسے میں لڑکا لڑکی کا ملاپ ہو، اپنے کئی جگہ شکایتیں ہم نے دیکھی. کشن گنج کے علاقے میں ہم نے دیکھا ایک 11 سال کی بچی کی اجتماعی عصمت دری کی گئی. راتوں رات اس کو اٹھایا گیا جلسہ گاہ سے اور اس کا گلا گھونٹ کر دبا کر مار دیا گیا. آپ اپنے گھروں کے اندر سنیے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کا انتظام کیجئے. آپ کے جلسے میں ایک طرف قرآن کی بات ہوگی اور ایک طرف آپ کے جلسوں میں لڑکیوں کی شکلیں تکیں گے ہمارے نوجوان. جلسہ گاہ سے زیادہ سڑکوں پر بھیڑ ہوں گی، جلسہ گاہ سے زیادہ عورتوں کے پنڈال جدھر سے نکلتے ہیں ادھر نوجوان ہمارا دیکھے گا. تو کیا قرآن کریم کے فرمان کی دھجیاں نہیں اڑے گی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن؟ درشٹی پوتام وستر پوتام جلمپ بھید، نظریں جھکاؤ. اور یہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسے والے بیچارے محنت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول کی بات سنیں گے، اور کچھ سرپسند ہمارے نوجوان جنہیں اس کی جوانی کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں، وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر سماج کی بہو بیٹیوں کی منہ کو تکیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہو گئی، جلسے میں جا رہے ہیں پورے میک اپ کے ساتھ، وہ پورے فیس واش کر کے پاؤڈر لگا کر چمکیں گی. وہ اللہ سے خوف کھاؤ، تمہاری اس خوبصورتی کے اوپر دنیا تو خوش ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت برسے گی تمہارے سر پہ. ان جلسوں کو بڑی محنت کے ساتھ سجایا جاتا ہے. خدا را ان کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو جوانو. کیا ملتا ہے؟ سڑکوں پر بھیڑ ہے، لڑکیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، سماج کی بہو بیٹیوں کو تک رہے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ان جلسوں سے پھر فائدہ نہیں ہوگا، ان جلسوں سے پھر فسادات ہوں گے. یعنی دین کے پلیٹ فارم کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس علاقے میں ہم نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے، اس بچے کی لاش ہم نے دیکھی تھی، تب جا کر ہم وہاں سے فوراً نکل گئے تھے. آج تک ہم اس علاقے میں، آج تک ہم اس ادارے میں، آج تک ہم اس جگہ پر ہم نے قدم نہیں رکھا. کیوں؟ جلسہ کرتے ہیں علماء کرام، ان کا ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ بھئی مدرسے کا کچھ منافع ہو جائے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں سننے سنانے کو مل جائے. اور وہ انتظام کرتے ہیں کہ خصوصاً جوان طبقہ جڑیں، ہماری مائیں بہنیں آئیں تو ہماری مائیں بہنیں آئیں، پنڈال میں آئیں، چپ چاپ بیٹھ کر ان کا ٹائم یا تو فکس کیجئے کہ آپ اتنے بجے تک آ سکتے ہیں، بیٹھیے اور جلسہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو جانا نہیں، ورنہ فون پہ کانٹیکٹنگ ہو جاتی. ویئر آر یو مائی میڈم، مائی سویٹ ہارٹ، کہاں ہو؟ میں فلاں جگہ پہ ہوں. بائک لے کے لڑکے پہنچتے ہیں اور بٹھایا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. اللہ کی لعنت ہوگی
جلسے کے فیلڈ سے تم اگر غلط کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر زنا کروائے گا. کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈالو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیٹیاں ہیں. کسی کی بہن کو 420 کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارے گھر میں بھی تمہاری بہن ہے. اور اللہ اس دنیا کے اندر ان سے جب تم کسی گھر کی عزت کا سمان نہیں کر پاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر کی عزت کو نیلام کرے گا. جوانوں کیوں نہیں مثال قائم کرتے آپ اپنے صحابہ کرام کی؟ کون سا دن آئے گا جب گجرات کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب برما کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب تریپورہ کی تاریخ دہرائی جائے گی، تب ہمیں ہوش آئے گا کہ نہیں مولانا I am a young person and I want to fight, I want to struggle to remove the bad thing from our society. کون سا دن آئے گا وہ جب ہم کھڑا ہوں گے؟ ان جگہوں کو کم سے کم خدا رام بدنام تو نہ کریں. کتنا نقصان ہو جاتا ہے ادارے کا، ادارے والوں کا، کتنی محنت سے وہ جلسہ سجاتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں وہ ٹڑا لیتے ہیں بالکل. ہم ایک جگہ بھی مغرب کے بعد جا رہے تھے، ایک آدمی آ کر میری گاڑی کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے ایسے کرے، چترویدی صاحب پی لیتے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے. ہم نے کہا کہ پہلے تم اپنے آپ کو سپورٹ کر لو. ایسے دھت ہے نشے، بتائیے بندش ہے، اس کے باوجود بھی ایک دم ینگ بلڈ، ہٹا گٹا. ہم کو تعجب ہوا، ہمیں کہا اللہ تمہاری ذات پر رحم کرے بھائی. ایسا ہے نظام مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. دین کے محفلوں سے اس طرح کی باتیں آتی ہے، اس طرح کی اگر باتیں اٹھتی تو بدنامی کس کی ہوگی کہ دیکھو جناب جلسہ مطلب پروچن کس پہ؟ قرآن پہ، احادیث پہ، صحابہ کرام کی زندگی پہ. یہاں سے بیان ہو رہا اور وہاں سے بے پردگی ہو رہی ادھر. ایک مضبوط اگر جلسے کو بچا کے رکھنا ہے تو ایک مضبوط نظام قائم کیجیے اپنی زندگی کا. نوجوانوں، اراکین جلسہ تو بیچارہ محنت کرتے ہیں، پورے گاؤں والوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ خوبصورت جلسہ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے، احسان ادا کرو ان علماء کرام کا، ان کے پیروں کو چومو. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ ان کو سر پر بٹھاؤ، پلکوں پر بٹھاؤ. آج ہم نے دیکھا اپنے میرے استاد محترم وہ بیٹھ کر گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے 2 بچے ہیں اور پھر بوری ہے، دھان کے لیے گلی گلی پھر رہے ہیں. میں یہی سوچ رہا تھا، وہ آگے گاڑی میں جا رہے تھے، میں اپنی گاڑی سے پیچھے سے جا رہا تھا، وہ اپنی بائک میں جا رہے تھے. ہم نے کہا کہ یہی لوگ ہیں اصل مجاہد، یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. محنت بھی کرتے ہیں، ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمیں حافظ قرآن بنا کر دیتے ہیں، ہمیں قاری قرآن بنا کر دیتے ہیں. ہم گالی یوگی جی کو دیتے ہیں، مودی جی کو دیتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں نرسنگانند کو، ہم گالی دیتے ہیں سبرمنیم سوامی کو، ہم گالی دیتے ہیں اناؤ کے MP کو. وہ بعد میں ہے، پہلے ہم ہیں مجرم، ہم ہیں مجرم. ریپسٹ بعد میں ریپ کرتا ہے بیٹی کا، پہلے ہم مسلمان اپنی بیٹی کی عزت کو ادھار کر پھینکتے ہیں، ان کی عصمت کی چادر کو ہم لٹاتے. آج بھی آپ کی اس بستی کے اندر غلط حرکتیں ہوئی ہے، تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے، جاؤ مسجد میں توبہ کرو، شرارتیوں اللہ تم کو معاف کر دے گا. نہیں تو اس پاک پوتر جگہ پر تم نے غلط قدم اٹھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یورپ چلے جائیں، غلط کام کرتے ہیں لیکن کسی کی بیٹی کو اس طریقے سے پریشان نہیں کرتے. جب تک بیٹی کی رضامندی نہیں ہوتی تو تب تک ان کو آئی لو یو نہیں بولا جاتا. یہاں تو 5-6 لڑکے ملا کر کسی لڑکی کو بہلاتے ہیں، سماج کی بیٹی کو عزت کو، اور لے کر جاتے شراب پلا پلا کر ان کی عزت کو لوٹتے، ان کی عصمت کو لوٹتے. ایسا کرتے ہیں. ہم سے بہتر تو پھر انگریز لوگ ہیں، ہم سے بہتر تو پھر یہ کرسچن اور یہودی لوگ ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں تو مہذب انداز میں کسی کو پریشان نہیں کرتے. اور واقعتاً جو بنی اسرائیل میں جو خامیاں غلطی تھی وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے، وہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ہے.
اس لیے ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہوں گے آپ کروڑ پتی اپنے گھر کے، ہوں گے آپ لکھ پتی اپنے گھر کے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، جلسے میں نہیں آتے، منہ پھیر لیتے، کیوں جی؟ آپ کا نام بڑے اکشر میں نہیں لکھا گیا، واہ بڑا اکشر میں نہیں لکھا گیا تو آپ جلسے میں نہیں آئیں گے، واہ بھائی واہ۔ میں تو جلسے والے سے کہتا ہوں میرا نام کسی میں ڈالیے ہی مت، میرا نام مت ڈالیے، میں پھر بھی جاؤں، نام کی بھکاری مت بنیے، نام کے بھوکے مت بنیے، بلکہ اللہ آپ کو عزت دے گا تو زمین کھود کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز کو بلند کرے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارے علاقے کا نیتا پیچھے لگ گیا کہ یہ مولانا بہت آگے جا رہا ہے، اس کو پیچھے کرو۔ ہم نے کہا کہ تم کیا، تمہارے وہاں سے آ جائے نا ہیڈ کوارٹر سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر لوگ، جنتا، عوام کسی سے محبت کرتی ہے، کسی کو بلاتی ہے، کسی کی بات سنتی ہے، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، دماغ میں بٹھا لو، جب عوام محبت کرتی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے گا اس کو ایم پی، ایم ایل اے، مکھیا یا کوئی بڑا وتوان، کوئی بڑا ڈاکو، کوئی بڑا لٹیرا، کوئی بڑا دبنگی اس کو نہ ڈرا سکتا ہے نہ کوئی دھمکا سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے، رسوا کرنے پر آئے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی بڑی طاقت بھی نہیں بچا سکتی، مچھر کے ذریعے سے اس کی ہلاکت کروا دیتا ہے رب ذوالجلال۔ پورے گاؤں والے کو سامنے آ کر اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہیے۔ مدرسے کا جلسہ، تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے بچے کو عقیدہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا مالک کون؟ اللہ، قل هو اللہ احد، تمہارا اللہ کون ہے؟ کتنے ہیں؟ ہو اللہ، اللہ ایک ہے، ایکو دیوہ سروبھوتیشو گوڑہ دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گروما۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل مشرک بن جائے گا، یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ کل خرافاتی بن جائے گا، یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو کل چل کر ہمارا بچہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور جو بچہ بدعتی بنتا ہے، جو انسان خرافاتی بن جائے، جو انسان، جس انسان کی زندگی میں خرافات جنم لے لے، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پوتر سمجھ کر کرتا، کیونکہ اس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ نہیں یہ کام تو نیک ہے، حالانکہ قرآن و شریعت میں اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اس لیے احسان ہے ان مدرسوں کا۔ اللہ نے کہا بھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی گزر گئی میرے نوجوان اور میرے بوڑھے حضرات، میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ واقعتاً اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رسوائی سے بچے، آپ کا پوتا، آپ کا ناتی اگر آنے والی زندگی میں سرخروئی کی زندگی گزارے، میرے اسکول میں ایک ایسا بچہ پڑھتا جس کے ابا کو پینے کی بیماری عادت ہے پہلے سے، لیکن ہر مہینے پیمنٹ کرتا ہے آ کر اسکول میں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ مولانا میں نے جو رسوائی کی زندگی گزاری ہے میں اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، کئی جگہ اسکول میں ریجیکٹ کر دیا گیا، تو شرابی کا بچہ ہے۔ ہم نے کہا کہ پاگل ہو، کیا شرابی ہے تو کیا اس کا باپ اگر شرابی جس کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا، حضرت ابراہیم کی ذات پر اعتراض ہوگا، ان کے ابا اور چچا بت پرست تھے، بیٹا کیسے رسول بن گیا؟ حضرت نوح کی ذات پر اعتراض ہو جائے گا کہ حضرت نوح تو نبی تھے، رسول تھے، بیٹا کیسے باغی ہو گئے؟ حضرت اور بھی حضرت لوط علیہ السلام ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بی بی آسیہ ہے کہ بھئی بیوی تو اتنی دیندار، اس کا شوہر فرعون اتنا ظالم پاپی کیسے بن گیا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، باپ اگر پیتا ہے، باپ اگر شرابی ہے، بچے کو پڑھاتا ہے، اس کے بچے کو ایجوکیشن ملنا چاہیے، اس کے بچے کو تعلیم ملنا چاہیے۔
اور جب تعلیم مل جائے گا تو بچہ کوئی بھی کام کرے گا اس کا ایک الگ میتھڈ، ایک الگ طریقہ ہوگا۔ اسی لیے کہا شری کرشن جی نے وید میں بھی کہا تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ، کتابوں کو پڑھو الٹو، اس لیے کہ پروشو ویدہ، پروش کو، انسان کو جانکار ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لیے ضروری سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنی بنیادی تعلیم، دینی تعلیم، اپنا عقیدہ، اپنا قرآن، اپنے احادیث، سنت رسول اللہ۔ اگر ہمارے جوانوں کو معلوم ہوتا تو آج کسی بیٹی کی گردن پر ہاتھ نہیں جاتی اس کی۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا تو ہمارے پاک پوتر معصوم بچوں کی طرف ان کی حیوانیت جیسی نگاہیں نہیں اٹھتی، بلکہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کے انگلی کو توڑ دیتے، اس کے پنجوں کو مڑوڑ دیتے وہ نوجوان۔ آج جہالت کی وجہ ہے، الٹریسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ان کو تو بس 5 منٹ کی عیش چاہیے، 5 منٹ کی آپ مزے تو مار لو گے، لیکن کسی بیٹی کی عزت چلی جائے گی اور قیامت تک اس کا گناہ باقی رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مرتبہ کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا کہ 5 منٹ میں میرے مزے ختم ہو جائیں گے، لیکن 5 منٹ کے بعد قیامت تک اس کا گناہ رہے گا تمہارے سر پر، اور اس بیٹی کی عزت ختم ہوگی۔ اور تمہاری بھی اگر بیٹی ہوگی تو تم کو ادا کرنا ہوگا۔ تم نے کسی بیٹی کی عزت لوٹی تو تمہاری بیٹی کی بھی عزت لوٹی جائے گی۔ بیٹی نہیں ہوگی تو تمہاری بہن کی کوئی عزت لوٹے گا۔ دنیا کے اندر تم کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بہو کے اوپر عزت، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لینا میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آپ کون ہیں؟ آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ عائشہ کو ماننے والے ہیں۔ کون عائشہ جس پر تہمت لگی تھی؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، ہماری ایک بیٹی پر تہمت لگی ہے، میرے نبی بھی سش و پنج میں ہیں، جاؤ ان کی برات کا اظہار کرو۔ سارے مکہ اور مدینہ والے کنفیوز ہو گئے، محمد رسول اللہ تک کنفیوز ہو گئے کہ کیا پتہ یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اما عائشہ پر تہمت لگی، قد زنت عائشہ، کہنے لگے کو منافقین، کہنے لگے کفار و مشرکین۔ محمد رسول اللہ پریشان ہو جاتے ہیں، تب جا کر کئی دن تک یہ مسئلہ چلتا ہے۔ تب حضرت جبرائیل آ کر اس بیٹی کی، اس بہن کی اور اس ماں کی، ازواج مطہرات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوترتا کو بیان کرتے ہیں کہ اے محمد، اما عائشہ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی پاک پوتر ہے، اس کو کسی نے نہیں چھوا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ اس عائشہ کی بیٹی ہیں، آپ اس عائشہ کی ماں ہیں۔ نوجوانوں، آپ اس قوم سے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا خود جنازہ نکالتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ فون کال پہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا فون نمبر مل جائے ایک دم پوری رات بزی ہو جاتے ہیں، چیٹنگ چلتی ہے، واٹس ایپ پہ ضرورت پڑ جائے تو ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، اور ویڈیو کالنگ میں ہماری مائیں بہنیں تم کو اگر کوئی دکھائے، ہم تو تمہارے لیے ہی ہیں، ہمارا سب کچھ تمہارے لیے ہے میڈم، تم ایک مرتبہ ہاں تو کرو۔ یہ عشق مزاجی ہے، جو آپ کے اندر جو ہوس ہے نا، یہ اس کی طاقت ہے۔ عشق حقیقی کا مطلب محب خاص، محبت حقیقی صرف اللہ کی ذات سے ہوتی۔ بہت سے ہمارے، ایک لڑکا کیا بولتا، حضرت میں سچی محبت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، سچی محبت کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ بولا کسی طریقے سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر دلوا دیجئے۔ ایک لڑکا پاگل سا آیا، مولانا کسی طرح کانٹیکٹ نمبر دے دیجئے ہم کو، ہم بہت دل سے محبت کرتے ہیں ان سے۔ ہم نے کہا اگر محبت کرتے ہو تو نکاح کر لو۔ مولانا نہیں، نکاح بعد میں کریں گے،
پیروں پہ کھڑے ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ جب پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا تب حقیقی محبت کی شروعات کرنا. ابھی اپنا بکواس بند کرو. فون نمبر لیتے ہیں, بہت ہے یہ بیماری, بہت زیادہ ہے. میں آپ کو لکھ کر دوں, اگر کاؤنٹنگ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 45% نوجوان اس بیماری میں ہمارے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ناجائز سنبت. ہماری مائیں بھی ایسی ہوتی اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتی, اور ہماری بہنیں بھی ایسی ہوتی, تم کو اگر دے دیا ایک تو کوئی گھاگھرا, تم کو دے دیا کوئی انگوٹھی بنا کے, پرایا ہے, غیر محرم ہے, بات کرنا نوٹ الاؤڈ. You don't have any choice to talk with the other person. It's against the Quran and Sharia. جائز نہیں, اجازت نہیں. کوئی لڑکی اگر آپ کو پسند ہو, اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا سماج کا پسند ہو تو رشتے کی بات کی شروعات کرو. اور جب ہمارا بچہ سماج کا, اگر کوئی لڑکا, اگر کوئی لڑکی ماں کے پاس, باپ کے پاس آئے کہ اماں مجھے فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے, تو ماں باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے چل ہٹ. نہیں, سوچئے بچے کی بات پر, غور کیجئے اور جا کر رشتے کی بات کیجئے, کوشش کیجئے. آپ کہیں گے ماریں گے تھپڑ, کان گھما دیں گے, تمہارا کان کاریا پھوڑ دیں گے. نہیں, اس کے اندر بھاؤنا ہے. آپ کے طرف سے جب سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ بچہ پھر غلط قدم اٹھائے گا. ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار آپ ہوں گے. اپنے طرح سے کوئی فیصلہ نہ کرو میرے ساتھیوں. اور ہماری سماج کی بیٹیاں نہیں بولتی ہے, لیکن ہمارے آج کل کے نوجوان, تم بولو تو میں تم کو تارے لا کر دے دوں, تم بولو تو میں تم کو چاند توڑ کر لا کر دے دوں. اس کو پتا سسرا چاند میں چڑھنے میں کتنا دن لگتا ہے. امریکہ کو پہنچنے میں تو کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو تو کئی سال لگ گئے چاند پر بھیجنے کے لیے, اسپیس بنانے کے لیے, جیٹ بنانے کے لیے. اتنا آسان, ایسا بھوت سوار ہوتا ہے, بس چپکے رہیں گے موبائلس, یہ لگا لیں گے ایئر فون, کہاں لحاف میں گھس کے, اب تو بڑھیا موسم آ گیا, لحاف میں گھس کے من 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 کرتے رہتے, بس وہی باتیں چلتی رہتی. نہیں, اگر آپ کے گھر میں آپ کی بچی ہے, بیٹی ہے, تو اس کو فون مت دیجیے, اس کو اکیلے مت سونے دیجیے کہیں پر. گھر پہ بات چلتی ہے, کانٹیکٹ نمبر تو مل ہی جاتا اڑوس پڑوس میں. اڑوس پڑوس میں کسی دوسرے گاؤں کا لڑکا آیا, دوست بنا لیا. اور دوست کیسے بن جاتے ہیں آج کل؟ ایک رجنی گنڈا دے دیے, دوست بن گیا. ایک رجنی گنڈا کی دوستی ہو گئی. ارے دوست ایسی ایسی بات, ہاں فکر مت کرو, ہم تمہارا سیٹنگ کروا دیتے. اور فوراً کانٹیکٹ نمبر ملا, فون لگاتے, ہیلو, ہاں میڈم کہاں لگائے؟ وہاں. او اچھا ٹھیک ہے, وہ کاٹ دیں گے. پھر کہیں گے آپ کا نمبر میرے موبائل میں آ گیا. ارے کیسے آ گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ان کا نمبر کسی لڑکی کا, کسی عورت کا نمبر کسی کے اس میں چلا جاتا ہے. اس کو پھر آہستہ آہستہ میسیجز شروع کرتے ہیں کہ آئی لائک یو دا موسٹ. یہ وہ ہیں جو شروعات میں کرتے, آئی مس یو ایوری ٹائم, آئی لائک یو, آئی ڈونٹ فیل ان دا نائٹ. پتہ نہیں کیا جادو کر دیا آپ کو. ہم کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, یہ نہیں آتی, وہ نہیں آتی, نیند نہیں آتی ہے تو جا کر کے نہا لو. ایسا مطلب شروعات کرتے ہیں کہ رات و دن بس لگے ہوئے, نہ کام کاج میں کوئی طبیعت ہے, کچھ نہیں بس. اور کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے, جس کے پاس پیسے ویسے نہیں, چوری بھی کر لیتے. ماں باپ سے چوری کر کے گفٹ دیں گے ان کو, کپڑے گفٹ کر دیتے ہیں. کوئی کچھ نوجوان تو موبائل گفٹ کر دیتے, اور ایک موبائل جہاں ملا وہ سمجھ لیتی ہمارا سب سے بڑا پیارا راجکمار یہی ہے. اور آپ کو معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اگر آپ کو یوز کر لیا تو ان تھرو, آپ یوز اینڈ تھرو ہیں. میں اس لیے کھل کر بول رہا ہوں چونکہ ایسا ہو رہا ہے اپنے علاقے اور سماج میں. ذمہ دار ہیں کون؟ ذمہ دار ہیں ہمارے پیرنٹس. ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا. ناک کے نیچے حرکتیں ہوتی ہیں. ہماری بیٹی ایسی کر سکتی ہے کیا؟ اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے. پتہ چلا چھان بھی نہیں ہوئی تو ایک سفید اتنا بڑا موبائل نکلتا اس کو. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اور جو لوگ اس فیلڈ میں اچھا کام کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے. اور یہ سب چیزیں پڑھا لکھا طبقہ میں کم ہوتا ہے,
اور جاہل طبقہ میں زیادہ ہوتا. ایک آدمی ڈپلیکیٹ ایک لڑکا کرتا ہوگا کسی اس سے ناجائز سمبند بنا لیا, ویڈیو وغیرہ بنا لیا, لڑکی منع کر دی کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے رشتہ, گیا جا کر کیا بنا کے لے آیا وہ لڑکا, دیکھیے کہاں سے عقل آتی ہے, وہی کہتا ہے بے وقوف ہے, پڑھا لکھا ہوتا تو اچھا کام کرتا, گیا جا کے کیا بولتا ہم کو لڑکی منع کرتی ہے, لوگ ہم کورٹ میرج پیپر لے کے آتے, وہ کورٹ میرج کرنے چلا گیا اور کورٹ میرج پیپر کی جگہ پتہ لے کے کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنوا کے لیا, دکھاتا ہم نے کرے بے وقوف, یہ کورٹ میرج پیپر ایسے ہی ہوتا ہے جی, یہ تو کورٹ سے ایفیڈیوٹ بنا کے لائے, اور کورٹ سے ایفیڈیوٹ تو کوئی بھی 100 روپے دو کوئی وکیل بنا کے دے دے گا. بولا نہیں دیکھیے ہمارا کورٹ میرج ہے. ہم نے کہا کورٹ میرج پیپر ایسا نہیں ہوتا ہے بابو, کون سے کلاس تک پڑھے ہو؟ بولا 5 کلاس تک پڑھے ہیں, بھاگ گئے تھے. ہم نے کہا اسی لیے تم یہ حرکت کی ہے, اگر تم انٹر میٹرک پڑھتے تو اگر کام بھی کرتے نا تھوڑا سا اچھا کام کرتے تم. تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے کرتوت. نیم ملا خطرہ ایمان. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں, برابر نہیں ہو سکتے یہ الٹریٹ طبقہ اور ایک پڑھا لکھا طبقہ, ایجوکیٹڈ پرسن, نان ایجوکیٹڈ پرسن. اس لیے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں, بچوں کو جب تک نہیں پڑھائیں گے اپنے مدرسوں کو آباد نہیں کریں گے, اپنے اسکولوں میں بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. میرے ساتھیوں میرے بھائیوں, ہمارا بچہ یہی حرکتیں کرتا رہے گا. اور سماج کی ماں اور بہنوں سے میں یہی کہوں گا, اگر کوئی بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان حاضر کر دوں گا تو ان کو کہو پہلے جان دو تو دکھاؤ کیسے جان دیتے ہو, کودو اس گھر سے, اوپر سے چھلانگ لگاؤ. اگر وہ کود جاتا ہے, پیٹ ٹوٹ جائے اس کا, وہ تب بھی سمجھیے کہ وہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس امانت میں سینگ لگانے کے لیے ایسا کر رہا. ایک مرتبہ آپ اس کے قبضے میں آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا. ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچائیے, اپنی عزت کو بچائیے. ان نوجوانوں کو, سارے نوجوان ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ بہت اچھے اور سنجیدہ مزاج کے ہمارے نوجوان بھی سماج کے اندر. میں نے 45% کا نام لیا, تقریباً 45% نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو اس بیماری کے اندر. اگر کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے اس کو ٹکلا بنا دو, ٹکلا, اس کو گنجا بناؤ, مارو مت, گنجا بنا دو, اور گدھا ملے تو گدھا پہ بٹھا دو اس کو, اور پورے گاؤں سماج کے اندر اس کو گھماؤ. یہ سزا ہے, ان کو مارو مت, قانوناً اپرادھ ہے, جرم ہے. اگر بلوغت سے پہلے یہ حرکت کی ہے تو ماں باپ پیرنٹس اس کو بطور تنبیہ سزا بھی کر سکتے ہیں. نوجوانوں کس لیے اللہ نے جوانی دی ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا جاننا چاہیے. چلے جائیے آپ چائنا, انڈونیشیا کے اندر, انڈونیشیا, چائنا, جرمنی چلے جائیے. مسلم بہت کم طبقے میں ہیں چائنا جرمنی کے اندر میں, لیکن جب جاتے ہیں وہ نوکری کرنے کے لیے تو چھوٹا قرآن لے کر جاتے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے. میرے موبائل میں قرآن ایپ ہے 16 لائن والی, جب بھی کہیں پر ضرورت پڑ جاتی ہے تو کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتے. آپ اپنے موبائلوں میں قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ارے نہ صحیح گھر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, سفر میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھیے, لیکن پڑھیے. نہیں جانتے ہیں تو اس جیسے مدرسوں میں آ کر حضرت مولانا کے پاس, قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کیجیے. اگر نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو پھر نرسنگھادن جیسا ہمارا بچہ بن جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان اس کے سر کے اوپر ہے کہ پیر کے نیچے. وہ بے پندی کا لوٹا, کبھی ادھر لڑکتا کبھی ادھر لڑکتا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا ایشور کون ہے, ان کا خدا کون, ان کو معلوم ہی نہیں. یہی ہمارا بچہ کل چل کر ان کو اللہ کی ذات پر کنفیوژن ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ الرحمن تو چھوٹا والا ہے خدا, اور الرحیم بڑا والا خدا ہے, اور القہار وہ تو غصہ والا خدا ہے, اور الجبار وہ بھی غصہ والا خدا ہے, اور الودود وہ نرم والا خدا ہے, اور الستار وہ بھی نرم والا خدا ہے. وہ ایسے عقیدے ہو جائیں گے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, جب ہم اپنے مسجد میں, مدرسے میں, مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. ورنہ کیا وحدانیت ہندو دھرم میں نہیں ہے؟ ہندو دھرم کے اندر وحدانیت تو اتنا ہے کہ آپ 100 منتر پڑھ سکتے ہیں. ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گروما اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریما شنو وشنو رکمہ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی
اور اٹھا کر دیکھ لیجئے صحیح ایک ہردے کیوا ایک ایونسمیو وکشویڈیا ماچدن ید وشنست سکھایو یارشنیت یکیتمشٹو ہی کرشٹنانی وچرننی ایکم برہما دوتیہ ناستے نہ ناستے کنچھٹ. ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اس کے اوپر تفصیل کیے ہوئے. اوم بھوربھوہ سواہا تتسویترورینیم کیا ہے یہ سب؟ توحید تو ہے، وحدانیت تو ہے. پھر ہندو بھائی یہ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ ہندو بھائی ایسے ہی اپنے پاٹھ شالے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایسے اپنے گرنتھوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جیسے آج ہم مسلمان الگ کر رہے ہیں. ہم مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اشتہار میں نہیں ہے تو ہم جلسے میں نہیں جائیں، ہم چندہ نہیں دیں گے. مت دیجیے آپ چندہ لیڈر صاحب، آپ کے چندے سے مدرسہ نہیں چلے گا. یہ مدرسہ چلے گا ان غریب عوام کے پیسوں سے، ان غریب جنتا کے پیسوں سے ادارہ چلے گا. آپ کا نام اشتہار میں اگر نہیں ہے، میرا نام اگر اشتہار میں نہیں ہے تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ میرا نام نہیں دیا تو میں جلسے میں نہیں جاؤں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے تعاون کی مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے. اللہ کا دین ہے یہ، اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو اللہ حفاظت کرے گا ان مدرسوں کے اور اللہ چلائے گا ان مدرسوں کو. آپ کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے ان اداروں کی. آپ رکھیے اپنے پاس پیسے، آپ رکھیے اپنے تجوری کے اندر بھر کر، آپ کا پوتا پڑپوتا آرام کرے گا، عیش کرے گا. جن لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسا ہے کہ ہمارے مدد سے ہمارے چندوں سے مدرسہ چلتا ہے تو بھول جائے وہ کہ کسی ادیوگ پتی کے چندوں سے مدرسہ نہیں چلتا. مدرسے میں تعلیم قرآن کی ہوتی ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ لی ہے. جب اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا جہاں پر ہوگا انشاءاللہ قوی امید ہے کہ اللہ کہیں پر بھی اس کو بھوکا نہیں چھوڑے گا. وہ اس کی حفاظت کرتے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. آج دیکھ لیجیے آپ، سب سے زیادہ مرغے کا لیگ پیس، وائٹ پیس کون کھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کھاتے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ اللہ کھلاتا ہے ان کو. 5-6 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، لیکن کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں. ہماری یہ 55 روپے کی میٹر ہے، میں سمجھتا ہوں بہت مہنگا ہے. کھدڑ بولتے ہیں اس کو، ہم کھادی پہنتے اور الحمدللہ صاف شفاف اچھے لگتے. کیوں؟ اس میں اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتی، اللہ کی طرف سے خلوص کی ایک جھلک ہوتی. اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کرتے، 5,000 کما کر بھی سکون محسوس کرتے. یہاں تو بہت سارے مالدار ایسے ہیں، کروڑوں روپے ہے جناب، کروڑوں روپے، لیکن کھانے کے لیے کیا کھاتے ہیں وہ؟ پورنیہ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نہ تو چکن کھا سکتے نہ مٹن کھا سکتے. کیا کھائیں گے جی؟ آپ کھائیں گے ارہر کی دال. کیوں جی؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ بیماری وہی ہے، اللہ کا نظام ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام دیکھ لیجئے مدرسے کے اندر میں ہمارے بچے جو کھانے کھاتے ہیں، گھر میں جا کر کے ٹفن جاتا ہے تو کبھی گوشت ہے، کبھی چکن ہے، کبھی مٹن ہے، کبھی پراٹھے دیے جاتے ہیں انہیں، کبھی کھیر دیا جاتا ہے ان کو، کبھی دودھ دیا جاتا ہے. یہ ہے کسی ادیوگ پتی کے ہاتھ کھینچ لینے سے مدرسہ بند نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ کو اس دینی کام میں شریک ہونے سے آپ کے اہنکار نے آپ کو الگ کر دیا. آپ کو سوچنا پڑے گا، 10 بار سوچیے. میں 2 ٹوک لفظوں میں بولتا ہوں تو آپ کے اگر پیٹ میں درد ہو تو خدا را مجھے نہیں کہیے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ واقعتاً یو آر رانگ. جو لوگ بھی آسام کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، بورڈ کے مدرسوں میں جو جڑ گئے، مولانا نے کہا کہ ہمیں کسی سرکار کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو پیسے دیے 520 روپے 1000، اسی سے مدرسہ چلتا ہے، اسی سے چلے گا. جتنے بھی ادارے ہیں دیکھ لیجئے، بھارت کے اندر 6 لاکھ مدرسے ہیں، 6 لاکھ مدرسے. آزادی کے بعد، اس سے پہلے مدرسے تھے لیکن اس کے بعد اور زیادہ ہو گیا، ابھی اور ہوں گے الحمدللہ مدرسے. کہاں سے آتا ہے؟ 1 کلو دھان، 2 کلو چاول اور یہ مکئی وغیرہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں. اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، برکت. آپ نے سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی نے تحقیق کروائی، کہاں کی؟ ایک بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے،
جہاں سے القاسمی کا خطاب ملتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا ادارہ ندوے میں ہے، پھر ایک بڑا ادارہ بنارس میں ہے، ایک بڑا ادارہ شاہی مراد آباد میں ہے ہمارے بھارت کے اندر۔ تو اندرا گاندھی نے کہا کہ اس کا ٹرن اوور 1 کروڑ سے اوپر ہے، تو کہیں نہ کہیں لنک ہوگا باہر سے، کون سی فنڈنگ ہوتی ہے، جاؤ ذرا دیکھو۔ تو گئے، تحقیق کروایا، گئے کمیٹی بٹائی، وہ کمیٹی گئی کہ سر I want to show and I want to know about your mess, about your hostel، ہم آپ کے ہاسٹل کو، آپ کے ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا دکھائیے۔ تو جو تھے وہاں کے ذمہ دار، جو مینیجر تھے میس کے، ہاسٹل کے جو مطبخ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے میڈم، دکھا دیا کھول کر پورا کا پورا گودام دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے طرف سے مدد، یہ بات ہسٹریکل، یہ بات واقعات میں لکھے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے اندر میں۔ اس کے بعد دوبارہ ناشتہ واشتہ کرانے کے بعد کہا کہ چلیے پھر ذرا دکھا دیتے ہیں۔ جا کے دیکھا تو آدھا گودام فل بھرا ہوا تھا اناج سے۔ انہوں نے کہا کہ سر 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگ تو اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا۔ اسی دن توبہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک کوئی اس کے اوپر ریڈ، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ لیکن ابھی پچھلے سال وہ لال بجکر جی کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی لائبریری کیسی بنی یہاں پہ، اس کے اوپر ہیلی پیڈ کیوں بنا؟ ہیلی پیڈ کا مطلب جہاں پر ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا اس کو ہیلی پیڈ بولتے۔ کیسے بنا؟ کسی نے غلط انفارمیشن دی، ڈی ایم کو بھیجا، منسٹر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ہیلی پیڈ بنایا۔ جا کے دیکھا وہاں پر کوئی ہیلی پیڈ نہیں۔ دیکھا کیا کر رہے ہیں بچے، پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ بخاری پڑھ رہے ہیں۔ بخاری میں کیا ہے؟ بخاری کے اندر میں انما الاعمال بالنیات۔ بخاری میں کیا ہے؟ المسلم واخو المسلم۔ بخاری میں کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ بخاری میں کیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ بخاری میں کیا ہے؟ الکبائر والاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قتات۔ بخاری میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ بخاری میں اور کیا ہے؟ اور کیا پڑھ رہے ہیں بیچارے؟ ابو داؤد پڑھ رہے ہیں۔ ابو داؤد میں کیا ہے؟ ابو داؤد میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اور کتابوں میں کیا ہے؟ نسائی میں کیا ہے؟ ابن ماجہ میں کیا؟ ساری کتابیں دکھا دی کھول کر، کہا کہ دیکھو کتابوں کو کھول کھول کر، کہیں پر تم کو کوئی ایسا فالٹ نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ انویسٹیگیشن بند ہو گئی ان کی۔ کیوں؟ پیور احادیث مبارکہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو ان مدرسوں کا وجود، ہمارا وجود ان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا، پورے گاؤں کو تباہ کر دے گا، جیسا ہوا بنی اسرائیل میں ہوا، یہود و نصارہ میں ہوا۔ اور ہم نے اگر اب ان مدرسوں کو پروموٹ نہیں کیا، آگے نہیں کیا، تو جیسے ہندو بھائی اپنے ایک خدا کو بھول گئے، انیک ایشور کو پوجتے ہیں، جیسے یہ آواز تھا دساتیر کو ماننے والے، کمیونزم کنفیوشنزم ہے، جیسے یہ بھول گئے کیا ان کے یہاں گرنتھوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ The last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah sent down to the earth and to teach the people what is wrong and what is right. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and 2000 years before and had down to the earth and explain the external, explain the super power, explain کریں گے، بتائیں گے سپر پاور. and the people call the people to worship. لوگوں سے کہیں گے آؤ اس کے طرف، آؤ اس کے دامن، آؤ اس کی بھکتی کرو، اس کی پرستش کرو. آواز تھا دساتیر کتابوں کے اندر لکھی بھی، لیکن ان کے علماء نے چھپائی باتوں کو. اگر آج ہمارے علماء کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، کیا ضرورت پڑی ہے ان کو مدرسوں کے اندر؟ اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ہم اگر
اگر ان کو ترجیح نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، تو ہمارے علماء کیا کسی کے غلام تو نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اپنے بزنس کلائنٹ ڈھونڈ لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے اپنا کاروبار کریں گے، وہ بھی چلے جائیں گے کسان بن جائیں گے۔ ہمارا بچے کا عقیدہ پھر کون سدھارے گا؟ قرآن پڑھ کر کون سنائے گا؟ قرآن کریم کی تعلیم کون دے گا؟ احادیث مبارکہ کی روایات کون سنائے گا؟ اسماء رجال کے بارے میں بحث کون کرے گا؟ شریعت کو ہم تک کون پہنچائے گا؟ ہمارے نکاح کون پڑھوائے گا؟ ہمارے بچے موت ہو جائے گی تو جنازے میت کے کون اٹھائیں گے؟ ذرا سوچو مسلمانوں، غور کرو۔ اسی لیے ضرورت ہے ان مدرسوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان مدرسوں کے اندر ہمیں تعاون کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے منہ موڑ لیا، اگر ہم نے پہلو تہی اختیار کر لی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا آوارہ گھوڑوں کے طرح، بے لگام گھوڑے بنا دیے، تو وہ کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا۔ بچہ مدرسے میں جائے گا، بیٹی کا کیا مقام ہے؟ بیٹی کا کیا مقام ہے؟ اگر مدرسے میں جائے گا تو مدرسے میں روایات پڑھے گا کہ اگر کسی کی بیٹی ہے اور وہ صحیح پرورش کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں وہ بندہ اور میرے بیچ میں اس طریقے سے وہ کھڑا ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کو اگر ہمارے مدرسے ہوں گے تو ہم اپنے مدرسے کے اندر والدین کے کیا حقوق ہے وہ بیان کیے جائیں گے، جوانی کی کیا حقیقت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو کیا فضیلت ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور حقوق حقداروں کے آپ کے پاس اگر ہے تو وہ حق آپ کو کیسے دینا ہے یہ چیزیں بتائی جائیں گی۔ اگر ہم نے ان مدرسوں سے رشتہ ہٹا لیا، اگر ہم نے علماء کرام سے بدزنی برتنا شروع کر دیا تو خدا را جو ہوا اندلس اسپین کے اندر وہی تاریخ آپ کے بھارت میں دہرائی جائے گی۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی آپ کی ایک مسجد آپ سے لوٹی گئی ہے، متھرا کے اندر 6 دسمبر کو وہی تاریخ دہرائی جانے والی ہے جو ایودھیا کے اندر جو تاریخ دہرائی گئی۔ متھرا میں کیس ہونے والا ہے، متھرا کی عیدگاہ میں، متھرا کی مسجد میں، کہ یہ بھی عید کا اور یہ بھی مسجد، یہاں پر شری کرشن جی نمودار ہوئے، شری کرشن جی پیدا ہوئے۔ اسی لیے یہاں پر یہ متھرا کی جو جامع مسجد ہے اور متھرا کے اندر جو عیدگاہ ہے، جو مسلم دھارمک استھل ہے، ان تمام کے اوپر کیسز لادے جائیں گے۔ 5 سال تک کیس چلے گا، 10 سال تک کیس چلے گا اور بالآخر فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ بابری مسجد کے فیور میں سارے ثبوت تھے کہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی بک کر وہ جج صاحب نے، وہ راجیہ سبھا کے سیٹ کے لالچ میں، انہوں نے بھارت کے سمویدھان کو، بھارت کی جوڈیشری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مستقبل کی زندگی کو دیکھ کر ریٹائر ہونے والے تھے وہ ہمارے جج صاحب، لیکن دیکھا کہ فیصلہ دے دو، بھلے ہی بابری مسجد کی فیور میں سارے پروف تھے، سب چیز تھا، ساری چیزیں تھی، موجود تھی، لیکن نہیں، چونکہ ایک ષڈینتر ہے، باطل طاقت کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ چلے جائیے تو ڈی ایم ان کے مزاج کا، ایس پی ان کے مزاج کا ہے، بلاک میں بی ڈی او ان کے مزاج کا ہے، سی او ان کے مزاج کا ہے، اور ڈی او ان کا مزاج کا ہے، ڈی پی او ان کے مزاج کا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر کہاں سے ہوگا؟ ہم تو کم سے کم اسٹرانگ بنیں اپنے مدرسوں کو لے کر، اپنے بچوں کو پڑھا کر، تاکہ ہمارا بچہ بہتر وکیل بن سکے، کسی بھی باطل طاقت کو ہم کورٹ میں چیلنج کر سکیں، ہمارا بچہ جسٹس بن سکے، ہمارا بچہ جج بن سکے، ہمارا بچہ بہترین بیرسٹر بن سکے، سول سروسز میں جائے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں جی بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، 850 سال حکومت کی تھی اندلس میں، لیکن اندلس کی ایک بڑی مسجد ہے، کون سی مسجد؟ قرطبہ۔ جب وہاں اسی طریقے سے علماء سے عوام کٹ گئے نا، اے مولانا صاحب کو تو کچھ کام نہیں ملتا ہے جی، چھوڑو، مولانا صاحب ہمیشہ جلسے کرتے رہتے، چندہ 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 کرتے، تو مجبور ہو گئے علماء سے کٹ گئے عوام، مکھیا جی کٹ گئے، سرپنچ صاحب کٹ گئے، ممبر صاحب کٹ گئے، ایم ایل اے صاحب کٹ گئے، سارے کٹ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ مکھیا جی، ہم لوگ ممبر صاحب، ہم لوگ ایم ایل اے ایم پی، یہ مولانا لوگ الگ ہیں، ان کو وہ کیا بولتے ہیں، کیڑا سمجھنے لگے، کیڑے مکوڑے، یہ ٹوپی اور داڑھی والے کیڑے مکوڑے۔ جب تک نکاح نہیں پڑھائے گا نا ایک ٹوپی والا تو اپنی بیوی کو چھو بھی نہیں پاؤ، اور نکاح کون پڑھائے؟ علماء ہی پڑھائیں گے، وہی پڑھائیں گے۔
ہر جگہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا نا، جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے قاضی، ہر جگہ وہ والا معاملہ نہیں ہوگا، ایک سسٹم ہے۔ تو وہاں ایسے ہی ہوا، عیسائی آئے، عیسائی نے آ کر ایگریمنٹ کیا وہاں پر اندلس میں۔ کیا ایگریمنٹ کیا؟ کہ ہم آپ کو نماز کی آزادی دیں گے، ہم آپ کے مدرسے کو تعاون کریں گے، ہم آپ کے مدرسوں کو فنڈنگ کریں گے، لیکن یہاں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ جو وہاں پر بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم لیڈر تھے، وہ ان کے ہاتھوں پر اعتماد کر کے ایگریمنٹ کر لیا۔ آہستہ آہستہ کرسچن جب مضبوط ہوئے تو کرسچنوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا، نماز میں پابندی لگا دی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھو گے تو 5 وقت کی نماز مت پڑھو گے، نہیں پڑھو گے 3 وقت کی پڑھو گے، اور تمہارا مدرسہ جو 3 ٹائم چلتا ہے تمہارا مدرسہ 1 ٹائم چلے گا۔ جب وہاں پر شکنجہ کسنا شروع کیا، آہستہ آہستہ 3 وقت کی بھی نماز 2 وقت میں، 2 وقت کی نماز 1 وقت میں، 1 وقت کی نماز کے بعد نماز پر بالکل پابندی۔ بخارا سمرقند کی بھی یہی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو بھی نماز پڑھتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا، وہاں پر ہلاکو خان آئے، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، ہلاک کرتا انسانوں کی کھوپڑی سے اپنی کرسی بنانے والا وہ ہلاکو خان آیا اور پورے اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہر گھر میں عالم دین ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب عوام سے علماء سے عوام کٹ گئے، الگ ہو گئے۔ اے مولانا صاحب کو تو یہی کام ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، چندہ کرتے ہیں، رسید لے کے آ جاتے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، جلسے کی بات کرتے ہیں، جلسے میں چندے کی بات کرتے ہیں، یہی کانسیپٹ آیا۔ تو آہستہ آہستہ جب ہٹ گئے، کمیونزم آئے، اور وہ کمیونزم وہ جتنے بھی کرسچنز تھے ان کے امپیرر تھے، آ کر کے یہ معاہدہ کیا، بالآخر نماز پر پابندی، مدرسے میں تالے لگ گئے۔ ہوتا کیا ہے، گاجر مولی کے طرح کاٹ دیے جاتے۔ کچھ مسلمان داڑھی کاٹ کر، ٹوپی ہٹا کر چھپ کے نماز پڑھتے تھے گھروں میں۔ اپنے انٹیلیجنس کو بھیجا ان عیسائیوں نے، جا کر کہا کہ دیکھو کس گھر میں مسلمان، پکڑ پکڑ کر ان کو مارتے تھے، پکڑ پکڑ کر زندہ جلاتے تھے، تاکہ دوسرا مسلمان دیکھ کر اپنے گھر میں چھپ کر نماز نہ پڑھ سکے۔ کون سا اندلس؟ 850 سال تک وہ اندلس مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں پر قرآن پڑھنے والا ہر گھر میں موجود تھا، ہر گھر میں عالم دین موجود تھے۔ وہاں کی تاریخ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تاریخ اسپین، آج جس کا نام اسپین اور یوکرین بولا جاتا، اسی کو بولنا، اٹھائیے اس کی ہسٹری، آپ کو پتہ چل جائے گی، پوری دنیا کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، ایک مرتبہ اعلان کیا ایک دوسرے بادشاہ نے آ کر، اے اسپین کے مسلمانوں، اندلس کے مسلمانوں، ایک کام کرو، آج سے ہم تم کو آزاد کرتے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، ہم تم کو منع نہیں کریں گے، آج سے ہم کو تم پر رحم آیا۔ آہستہ آہستہ 1 مہینہ تک چھوٹ دے دیا۔ تو جو مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے ان کو کہا کہ اچھا تم لوگ جمع ہو گئے نا، اب یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے تمہارے لیے، نماز پڑھنا۔ مسجد بھی بنا دی تو نماز پڑھنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، جڑتے مسلمان تقریباً 100 تھے تو 500 کی تعداد میں پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ یہ تو بڑا دیالو ہے بادشاہ، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ایسا کیا کہ مسلمانوں تم لوگ حج کرنے جاؤ گے، ایک کام کرو، تم لوگوں کو حج کے لیے بھی بھیجتے۔ حج کا سیزن آیا تو سوار کیا جہاز میں، پانی کے جہاز میں ان لوگوں کو سوار کیا جاتا اور پانی کے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ ایک شرط پر کہ تم لوگوں کو پانی کے جہاز پر ہی ہم بھیج سکتے۔ اس بادشاہ نے ایک آدمی کو چن کر گھر سے اس جہاز میں سوار کیا اور کہا کہ سب جاؤ، حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، اللہ سے دعا کر کے آؤ، اپنے اس ملک کو آباد کرے۔ وہی اندلس جہاں پر قرطبہ مسجد، اس قرطبہ مسجد کو دیکھنے کے لیے کروڑوں انسان جاتے ہیں۔ 1300 اس میں کھمبے ہیں، صرف کھمبا، یہ پلر 1300، بتائیے کتنی بڑی مسجد ہوگی۔ 1400 بلب لگے ہیں اس میں، بلب، یہ ٹیوب لائٹ
چراغ جلائے جاتے اس کو روشن کرنے کے لیے. وہ قرطبہ وہی اندلس میں بینڈ کر دیا، آج تک بینڈ ہے، اذان نہیں ہوتی. غلطی کن کی تھی؟ عوام کی، علماء سے، علماء کی عوام سے کٹ جانے کی وجہ سے. ہم جو سپنا دیکھ رہے ہیں نا بھارت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. 5 سیکنڈ کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹا جا سکتا ہے مائنورٹیز کو، 5 منٹ کے اندر. ہم جانتے ہیں اگر آپ کا مرڈر ہو جائے تو آپ کا کیس تھانے کے اندر کمزور کر دیا جائے گا. لڑو، کب تک لڑو گے؟ تمہارا کیس کمزور ہو گیا، دھارا 307 کی جگہ 302 کی جگہ دھارا لگا دے گا آپ کے پیچھے، کچھ چھوٹا موٹا 144 لگا دے گا، 444 لگا دے گا. کیا کرو گے؟ جاؤ، چھوٹا موٹا دھارا ہے، 5-6 مہینے میں مارنے والا باہر آ جائے گا. ایسا ہے، منوسمرتی لاگو کرنے کی پوری تیاری ہے. وہ منوسمرتی جس میں الحمدللہ آج بھی بہت ساری باتیں اچھی کہی گئی. نماز کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی، پردے کی باتیں منوسمرتی میں کہی گئی. میں جو منتر پڑھتا ہوں، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، اے ماؤ نگاہیں نیچے رکھو. منوسمرتی کی دھرم کی بات جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، دھرم کی بات ہونی چاہیے. دھرم کی بات لکھی گئی ہے منوسمرتی کے اندر میں. شریرین شمم ناسم دھرم سربمنیتی گچھتی. شریرین شمم ناسم، شریر ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کا عمل باقی رہے گا اسی منوسمرتی میں. لیکن اسی منوسمرتی میں اور بھی بہت سارے قوانین ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی مسلم ماں ملے، اگر وہ پریگنینٹ ہو تو اس کے بچے کو نکال کر اس کو زندہ بھون دو گولیوں سے. وہ بھی لکھا ہوا. پھر پتہ کیا ہوا؟ کشتی میں ڈالے گئے وہ سارے لوگ، اور جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچتی ہے تو اس کشتی کو ڈبو دیا جاتا ہے، سب کے سب مار دیے جاتے ہیں. اور آج اسپین کے اندر اندلس کی مسجد میں اذان نہیں ہوتی، بلکہ چرچ بنا دیا گیا ہے، کلیسا بنا دیا گیا ہے. اس کو ہمارے کرسچن اور عیسائی لوگ اس میں پوجا پرارتھنا کرتے ہیں، بتیں لٹکی ہوئی. اور ہم سوچ رہے کہ نہیں مولانا صاحب، ہم تو الحمدللہ سیمانچل میں، آپ کا یہ ایریا بلیک لسٹڈ ہے، بلیک لسٹڈ گورنمنٹ کی نگاہ میں. مطلب یہاں ترقی کا کوئی کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آف یو، بیکاز آف مائنورٹیز، کہ یہاں پر مسلم زیادہ. ہم اپنا حق کیسے لیں گے؟ دھارا 371 دھارا نہیں جانتے ہیں ہم. جو علاقہ غریب ہوتا ہے اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے دھارا بنایا گیا، ہم جانتے ہی نہیں. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے جب تک نا. جو علاقہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہوتا ہے. دھارا 371 کے تحت سیمانچل کے لیے 31,000 کروڑ روپے کا پیکج بنتا ہے. لیکن لائے گا کون؟ نیتا لوگ تو اپنے کرسی بیچ لیتے. اگر کوئی ابھرنا چاہتا، آگے آنا چاہتا تو اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا. کروڑوں روپے لے کر کے نیتا کو کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے تو پہلے اپنا پیٹ بھرے گا کہ وہ پہلے آپ کی لڑائی لڑے گا. راجنیتی سے کچھ نہیں ہو سکتا. علاقہ بدل سکتا ہے آپ کے بچوں سے. آپ کے بچے جو مستقبل میں جا کر کے ایجوکیٹڈ بنیں گے، کوئی آفیسر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پدادھیکاری بنیں گے، وہی آپ کے سماج کو تبدیل کر سکتا ہے. تو آج اس جلسے میں عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ہاتھ اٹھائیے، سب دونوں ہاتھ اٹھائیے. ٹھنڈی لگ رہی ہوگی میں جانتا ہوں. نوجوانوں وہ کام نہیں کیجیے گا رات والا، ہائے ہیلو آئی لائک یو، آئی مس یو. کچھ نہیں ہوگا، اس سے زندگی تباہ ہوگی. اس لیے اچھا کام کیجیے. ابھی تک آپ کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تو تعلیم پوری کیجیے. دیکھیے ہم نے تو تعلیم کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کی. ہم کو اتحاد پر بھی بات کرنا تھا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. 3-4 پروگرامز اور ہیں علاقے میں ہی، کٹھیار کے علاقے میں. اس کے بعد پھر باہر نکلنا ہے انشاءاللہ، وہاں پر بھی اتحاد کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن یہ بہت زیادہ سلگتا ہوا اور بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں، بس یہی ایک راستہ ہے تعلیم کا. اور نوجوانوں میں آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کا کہ کچھ اچھا کرو قوم اور سماج کے لیے، تبھی بہتر ہوگا. آپ کا ادارہ اس کی مدد کیجیے، تعاون کیجیے. علماء جڑے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کیجیے. جلسہ کرتے ہیں تو سپورٹ کیجیے، ان کو بھنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.